مریض ملے تو اس مریض کو جو سہولیتیں چاہیے وہ سہولتیں فراہم کی جائے۔ ہم نے تو مرض کو جرم بنا دیا، ہمارے معاشرے میں مرض جرم بن گیا کہ جو شخص کسی طرح سے اس مرض کی علامت بھی رکھتا ہے تو اسے باقاعدہ ایک قیدی کی حیثیت دے دی جاتی ہے اور پھر زندگی کے سہولیات سے محروم ایک ایسے ماحول میں اس کو رکھا جاتا ہے جہاں اگر بیمار نہ ہوتا تب بھی بیمار ہو جاتا۔ آپ نے تو باقاعدہ اہتمام کیا، اور خاص طور پر ملت جعفریہ کے رکن ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ کہنے کا حق بنتا ہے کہ آپ نے تو ہمیں مجبور کیا کہ ہم باقاعدہ بیمار ہو جائیں اور بیماری کو پھیلائیں۔ جب ہم ان مقامات پر تھے کہ جہاں یہ بیماری پھیل رہی تھی، کوشش تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنے وطن کے لوگوں کو جلد از جلد وہاں سے نکال لیا جائے۔ آپ نے ان کے آنے پہ پابندی لگا دی، اپنی سرحدوں کو بند کر لیا تاکہ جتنا یہ بیماری سے آشنا ہو سکیں ہو جائیں۔ پھر اس کے بعد جب کچھ لمحے کے لیے آپ نے پابندی کو ختم کیا تو ان کو لا کے ایک ایسے قید خانے میں رکھ دیا کہ جہاں وہ تمام افراد جن میں مریض بھی ہیں اور صحت مند بھی ہیں وہ سب کے سب ایک ساتھ رہتے رہیں اور اتنی قربت کے ساتھ رہتے رہیں کہ کسی صورت سے بھی دفاع نہ ہو سکے۔ اس کے بعد جب مرحلہ آیا تو آپ نے ان کو ایک ایک بس کے اندر لاد لاد کر ان کو لے جا کے ایسے کیمپ میں ڈال دیا کہ جہاں کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ اس کے باوجود اگر ان میں سے کوئی ایک فرد بھی موت تک نہ پہنچے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی سوچ ہی غلط تھی۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آپ کو کچھ اور مراکز ایسے مل گئے کہ جہاں سے یہ بیماری پھیل رہی تھی اور ہمارے سر سے کچھ بوجھ کم ہوا، ورنہ تو آپ تو کوشش کر رہے تھے کہ ہم اس مرض کو پھیلائیں بھی اور اس کے بعد مجرم بن کر پورے معاشرے کا نشانہ بھی بنے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس مصیبت سے بچ گئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وہ لوگ جو دین سے وابستہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ بتائیں کہ دین کیا مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، کیا کیا جائے۔ شریعت نے آپ کو ایک اصول بتایا ہے، ہر مصیبت، ہر تکلیف، ہر پریشانی کے لیے ایک حل بتایا ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دیکھو، مدد مانگو تو صبر کے ذریعے اور صلاۃ کے ذریعے۔ صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا کہ پروردگار عالم تو ہمارا مددگار ہو، ہمارا مشکل کشا ہو۔ جب کائنات کی سب سے بڑی طاقت سے ہم مدد کی توقع رکھتے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ چاہے کوئی تکلیف کتنی ہی پریشان کیوں نہ ہو، اس کی جانب سے یہ سبیل ہو سکتی ہے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے کہ وہ ہمارا دفاع کر سکے۔ جب صورتحال یہ ہے تو اب اس کے ساتھ ساتھ صبر کی نعمت سے بھی آشنا رہو۔ صبر، ہم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ صبر صرف اتنا ہے کہ کوئی مر جائے تو اس پر رویا نہ جائے، کسی کے گزرے ہوئے کا تذکرہ نہ کیا جائے، بس کہا جائے کہ چلو مرنے والا مر گیا، اسی کو صبر سمجھتے رہے۔ جناب والا، صبر نام تھا ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کا جو حق کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان کو پیش آتی ہیں۔ جتنا اس تکلیف کو برداشت کرتے ہیں اتنا صبر کا مرحلہ گزرتا جاتا ہے۔ یہ صبر وہ داخلی قوت ہے جو مصائب سے لڑنے کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت میں ہمیں دو مشکل کشا دیے ہیں، ایک وہ داخلی مشکل کشا جس کا نام صبر ہے، اور ایک وہ بیرونی مشکل کشا جس کا نام صلاۃ ہے، رب سے تعلق ہے۔ اگر ہم حالات کا ذرا ثابت قدمی سے مقابلہ کریں اور وہ کیسے ماشاءاللہ ہمارا معاشرہ اس میں سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے، ہر شخص اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ وہ احساس جو اس سے پہلے دولت کی فراوانی نے آنکھوں پہ بندھی ہوئی پٹی کی وجہ سے اس احساس کو چھین لیا تھا، آج بیماری نے یہ احساس ارباب ثروت میں پیدا کر دیا ہے کہ وہ اپنے مفلوق الحال افراد کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ توجہ اسی طرح سے قائم رہے اور حقدار تک اس کا حق پہنچتا رہے تو اس معاشرے کو نہ در در بھیک مانگنے کی ضرورت ہوگی، نہ اپنا دامن پھیلانے کی ضرورت پیش آئے گی۔ آپ نے ہماری تنگ دستی کا حل جب باہر تلاش کرنا چاہا تو آپ بھی بھکاری بن گئے اور قوم کو بھی بھکاری بنا دیا۔ اس کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے بتائے ہوئے ان اصولوں پہ عمل کرو کہ ہمسایہ بھوکا نہ رہنے پائے۔ اگر وہ بھوکا رہ گیا تو تمہارا ایمان خطرے میں ہے۔ یہ اقتصادی مسئلے کا حل ہے، رہ گیا طبی مسئلے کا حل۔ تو اگر یہ مسئلہ
اس طرح سے حل نہیں ہوتا، طبیبوں کے پاس اس کا علاج نہیں ہے، تو پھر اب ہمارے پاس دعا کے علاوہ اور کیا رہ جاتا ہے؟ طبیب اگر مریض ایسی صورت میں حال میں ہو کہ وہ اس کا علاج نہ کر سکے تو یہی کہتا ہے نا کہ بھائی جناب اب تو اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو جب آپ کا بھی آخری حل دعا ہے تو ہمیں بھی شریعت نے دعا کرنے کا حل کہا ہے، ہمیں مل کر اجتماعی طور پر دعا کرنی چاہیے کہ پروردگارہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائے۔ یہ مصیبت کوئی بڑی مصیبت نہیں ہے۔ دیکھیے آج اس مصیبت کو ہمارے لیے ایک مستقل خوف بنا دیا گیا ہے، یہ ہمارے ذہنوں سے اتر گیا کہ پروردگار عالم نے ہمیں ایک نصاب دیا تھا امتحان کے لیے کہ تمہارا ہم امتحان لیں گے کن کن چیزوں سے۔ اس میں سے سب سے پہلے جس سلیبس میں جس چیز کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ تذکرہ تھا کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے خوف کے ذریعے سے، یعنی خوف آئے گا اس کے مقابلے میں تم کیا کرتے ہو؟ کیا خدا سے رجوع کرتے ہو یا اپنے خارجی ذرائع پہ انحصار کرتے ہو؟ اگر تمہارا رجوع خدا کی طرف ہے، تم اس سے ربط جوڑتے ہو، تو فطری بات ہے جب مجھے یہ احساس ہو کہ وہ ایک عظیم طاقت میری پشت پہ ہے تو خوف کا کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہے رات کی تنہائی میں بچہ جو گھر سے باہر کوئی ایک میدان تھا گھر کے باہر، وہاں وہ اپنا دن کے وقت جا کے گیند چھوڑ کے چلا آیا تھا، تو اب وہ گیند لینے کے لیے بےتاب ہے، رات ہوئی ہے، تقاضا کر رہا ہے کہ مجھے وہ گیند لا کے دو، تو کہا جاتا ہے جاؤ سارا دن وہاں کھیلتے رہے ہو، اٹھا لاؤ۔ لیکن وہ انہونے خوف کا شکار ہے، وہ تاریکی سے خوف زدہ ہے، وہ جانے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ اچھا یہ بڑا بھائی تمہارے ساتھ جاتا ہے یا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، تو اس کا خوف دور ہو جاتا ہے، وہ بے دھڑک جاتا ہے، اپنا گیند اٹھا لاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر طاقتور سہارا ساتھ ہو تو اس کے بعد خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں جب سہارا تمہارا موجود ہوں، صبر اور صلات کے ساتھ، صلات خدا سے ربط کے ساتھ، تم اس کی طرف رجوع کرو نا، تمہارا خوف دور ہو جائے گا۔ جب خوف دور ہو جائے گا تو تم میں مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ بیماری ہو یا کوئی اور مصیبت ہو، اس چیلنج کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے خوف کا خاتمہ ضروری ہے۔ آج کا معاشرہ ہم کو اور آپ کو خوف زدہ کر کے چاہتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہو جائے۔ یاد رکھیے خوف کی حالت میں راستہ نظر نہیں آتا، خوف کی حالت میں کبھی انسان کو نجات کی صورت نہیں دکھائی دیتی، اس لیے خوف سے چھٹکارا سب سے پہلی ضرورت ہے۔ ہمیں بیماری کو اپنے لیے خوف نہیں بنانا، کوئی بھی خطرہ ہو۔ ہم نے نمازی میں خوف کو اپنے لیے خطرہ سمجھا، نہ آج ہم خوف کو خطرہ سمجھتے ہیں۔ ان خوف سے بے نیاز ہونا ضروری ہے۔ آپ کو دین وہ طاقت عطا کرے گا۔ صاحب وہ معجزے کیوں نہیں ہوتے؟ یہ کیوں نہیں مزارات سے کوئی ایسی کیفیت ظاہر ہوتی کہ اچانک یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے؟ سبحان اللہ، کام کرنے کا آپ کا تھا، آپ تو کر نہیں پا رہے۔ چاہتے یہ ہیں کہ مذہبی رہنما آپ کو اپنے خصوصی طاقت کا استعمال کر کے آپ کی مشکل کو آسان کر دیں۔ یاد رکھیں یقیناً پہلی بات تو یہ ہے کہ معجزے کے لفظ کا استعمال ہی غلط ہے اگر ایسے موقع پہ معجزہ مانگا جائے۔ معجزہ دین کی ایک اصطلاح ہے جہاں پر معجزے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دلیل جو اللہ کا نمائندہ اپنے من جانب اللہ ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ وہ خصوصی طاقت ہے جو وہ فرد جو اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہے اسے اللہ عطا کرتا ہے کہ جاؤ یہ وہ کام ہے جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، تم یہ کر کے دکھاؤ، تاکہ ثابت ہو کہ تم اس اللہ کی طرف سے آئے ہو جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے نمائندے ہو۔ تو یہ اس کی دلیل نبوت ہے، دلیل امامت ہے، دلیل ولایت ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ہمارے علماء نے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ معجزہ یوں ہی نہیں ہو جاتا، معجزے کے لیے پہلے تو دعویٰ شرط ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے امام بن کے آیا ہوں، اللہ کی طرف سے اللہ کا ولی ہوں۔ جس حیثیت میں بھی کسی منصب الہیہ کا دعویٰ ہو، اس دعوے کے بعد پھر جب اس سے کہا جائے کہ اس دعوے کی دلیل کیا ہے، تب وہ جو غیر معمولی عمل دکھائے جس کا جواب ممکن نہ ہو، وہ معجزہ ہوتا ہے۔ یہ شب و روز رونما ہونے والے واقعات کوئی غیر معمولی بات، یہ معجزہ نہیں ہوا کرتے۔ بہت اگر ان کو
آپ غیر معمولی سمجھتے ہیں تو ان کو کرامت سمجھیے، ورنہ یہ دنیا اسباب ہے، یہاں معجزوں سے مسئلوں کا حل نہیں ہوتا۔ وہ معجزہ بھی نبی کے ہر عمل کی تقلید ہم پہ واجب ہے، نبی کا پورا کردار سنت رسول ہمارے لیے واجب تقلید ہے، ہمیں اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، لیکن اس کی پوری زندگی میں جو جز معجزے کا ہے اس کی تقلید نہیں ہو سکتی۔ وہیں پہنچ کر ہم نبی کی تعصی نہیں کر سکتے، نبی کی پیروی نہیں کر سکتے کہ میں چاہوں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے، میں چاہوں کہ ستارے میرے گھر میں اتر آئیں، میں چاہوں کہ درخت اپنی جگہ سے جنبش کر جائے۔ یہ کام میرا کام نہیں ہے، یہ نبی نے اگر اپنے دلیل نبوت کے طور پہ دیا ہے تو یہ اس کا کام تھا، اس کی تقلید نہیں ہوتی۔ معجزہ واجب التقلید نہیں ہوتا، یہ صرف دلیل ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بیماری کا علاج دریافت ہو جاتا ہے تو یہ معجزہ نہیں ہوگا، اس کا معجزے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بعض مقام پر فطرت اپنے قوانین کو منسوخ کر دیتی ہے، بعض اوقات غیر طبعی کیفیات ظاہر ہو جاتی ہیں، یعنی معجزاتی کیفیت ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کب؟ جب کبھی کوئی مشکل میں ہو اور اس کی مشکل کو دور کرنا مقصود ہو۔ لیکن ایسے جتنے بھی مواقع ہیں، قرآن مجید میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اس کے جتنے بھی مواقع ہیں ذرا غور فرمائیے کہ وہاں کیسے علاج ہوا، کیسے مسئلے کا حل ہوا۔ مثلا ہم نے دیکھا کہ ایک مرحلہ وہ تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، وہ آگ ان کے لیے گلزار بن گئی۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت مریم کو اللہ نے اولاد عطا کی، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، بھوک لگی تھی، ان کو غذا کی ضرورت تھی، تو ایک سوکھا درخت، کھجور کا سوکھا درخت، اس کے اوپر اچانک پھل بھی آ گئے، اور وہ پھل درخت کے ہلانے سے نیچے بھی گرے، جس سے ان کو بھوک کا سامان ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آئے، آپ نے ان کے گردن پر چھری بھی رکھ دی اور ذبح کرنا چاہتے تھے کہ اللہ نے اس کی جگہ پہ دمبا بھیج دیا۔ کہیں مصلحت خداوندی سے ایسی تبدیلی پیدا ہوئی کہ جو خلاف طبیعت ہے، خلاف فطرت ہے، کہیں کسی کی مشکل کو رفع کرنے کے لیے ایسی تبدیلی پیدا ہوئی جو خلاف فطرت ہے۔ حضرت موسیٰ کی قوم کو بچ کے نکلنا ہے، پیچھے آگے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور پیچھے فرعون اپنی پوری فوج کے ساتھ ہے، تو قدرت نے بالکل خلاف معمول کیفیت پیدا کی کہ سمندر میں راستے پیدا ہو گئے اور اس راستے سے بخیر و عافیت حضرت موسیٰ کی جماعت گزر گئی۔ ہوئے ہیں معجزے، لیکن غور فرمائیے یہ معجزے کب ہوئے؟ ان سارے معجزوں کو دیکھیے، ایک انسان کی قوت عمل ہے، صلاحیت عمل ہے، کچھ کام انسان کر سکتا ہے، کچھ اس کے اختیار سے باہر ہیں۔ چنانچہ جو اختیار کی منزلیں ہیں، انسان جو کچھ کر سکتا ہے، پہلے پورا موقع دیا گیا کہ انسان اپنے حد امکان تک جو کچھ کر سکتا ہے وہ کر لے، تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے غیر معمولی قوت ظاہر ہو اور اس کی مدد کے لیے آئے۔ اگر پہلے فرعون کی فوج سے، فرعون کی طاقت سے یہ لوگ سر نہ اٹھاتے اور ان زحمتوں کو برداشت کر کے وہاں سے فرار نہ ہوتے، تو جب تک سمندر کے کنارے پہنچ نہیں گئے اس وقت تک نہ ان سے وعدہ ہے کہ تمہارے لیے سمندر شگافتہ ہو جائے گا، نہ ایسے حالات ہیں۔ جب وہ منزل آ گئی کہ جہاں تک وہ بھاگ کے جا سکتے تھے، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل وہاں تک وہ بھاگ کے گئے۔ جب ان کے سامنے کوئی راستہ نہیں رہا، اب ان کے حد امکان سے مسئلہ آگے نکل گیا، نہ وہ فوج سے مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ سمندر سے گزر سکتے ہیں، تب قدرت خدا زیادہ واضح طور پہ ظاہر ہوئی۔ آپ نے حضرت مریم کا واقعہ دیکھا، اس کے اندر غور فرمائیے، ابھی ابھی ولادت ہوئی ہے بچے کی، جناب عیسیٰ کی ابھی ولادت ہوئی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کسی خاتون پر کیا کیفیت ہوگی اس ولادت کے بعد۔ یقیناً بھوکی ہیں، پروردگارہ اس بھوک کا ازالہ تو معجزے سے کرے گا، سوکھے درخت میں پھل آ جائے گا، خلاف موسم پھل آ جائے گا، فوراً تیار ہو کے پک کے اور جھولی میں بھی گر جائے گا۔ لیکن کب؟ قرآن مجید نے کہا مریم اٹھو اور اٹھ کر اس درخت کو ہلاؤ۔ ذرا غور فرمائیے کہ کیفیت یہ ہے کہ بظاہر اس وقت
بچے کی ولادت کے بعد ایک خاتون کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت میں بھی فرمائش ہے کہ پہلے اٹھو درخت کو ہلاؤ، پروردگارہ معجزے سے ہی عطا کرنا ہے، تو اس زحمت کی کیا ضرورت ہے؟ کہا اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ تم ہاتھ پہ پیر ہلائے بغیر معجزوں سے سرفراز ہو جاؤ گے، پہلے اپنی سی کر لو، جب تمہاری انتہائی منزل آ جائے تو اس کے بعد ہماری طرف سے مدد بھی ہو جائے گی۔ یہ تمام جتنے واقعات ہیں حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار بن گئی۔ ذرا غور فرمائیے کہ واقعہ کیا ہوا کہ حضرت ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کے پھینک دیا گیا ہے۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر نہ نمرود اس کے بعد کچھ کر سکتا ہے، نہ اپنے فیصلے کو بدل سکتا ہے، نہ ابراہیم اپنے طرز فکر میں، اپنے انداز بیان میں کوئی تبدیلی لا سکتے ہیں۔ جھگڑا یہی تھا نا کہ نمرود کہہ رہا تھا میرے سامنے سر جھکاؤ، میری خدائی کو تسلیم کرو، حضرت ابراہیم اس کی خدائی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، تو اب نمرود کو یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے معجزے کا اظہار ہوا، حضرت ابراہیم کے لیے یہ معجزے کا اظہار تو اس وقت بھی ہو سکتا تھا جب نمرود حکم دے رہا تھا، اسی زبان پہ پہرے بیٹھ جاتے، زبان حرکت ہی نہ کرتی۔ جو کہا تھا کہ منجنیق میں ڈال کے پھینک دو، تو یہ جملے ادا ہی نہ کر پاتا، یہ حکم ہی نہ ادا ہو پاتا، بجلی گرتی، شل ہو جاتی، اس کی زبان بول نہ پاتا، کوئی طریقہ ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اسے حکم دینے دیا گیا۔ اتنا موقع دیا کہ جب وہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کے منجنیق میں ڈالا گیا تھا تو جو لوگ منجنیق میں ڈال رہے تھے انہی کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی، وہ یہ عمل نہ کر پاتے، منجنیق چلنے سے انکار کر دیتی، کوئی صورت ہو جاتی، لیکن پروردگار عالم ان تمام موقعوں پر اپنی اس قوت کا مظاہرہ نہیں کر رہی، اس لیے کہ وہ مقام آ جائے جہاں نمرود کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ اگر یہ وقت نہ آیا ہوتا تو میں بس یہاں کے بعد میں اپنا فیصلہ بدل لیتا، کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہتا کہ میں نے زبانی حکم تو دے دیا تھا، لیکن چونکہ اگر یہ مجھ پر عذاب نہ آتا اور موقع ملتا تو میں اپنے کارکنوں کو منع کر دیتا بعد میں کہ ان کو نہ پھینکا جائے، یا جب وہ پھینکنے جا رہے تھے اس وقت میں ان کو روک دیتا، تو یہ عذاب مجھ پہ خام خواہ آ گیا، مجھے موقع ہی نہیں دیا گیا۔ نہیں، جو تم کر سکتے ہو اپنی انتہائی منزل تک تم کر گزرو۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم کے لیے بھی صورتحال یہ ہے کہ دنیا کہہ سکتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم جلتی ہوئی آگ دیکھ کے برداشت کر گئے تھے، لیکن جب نمرود یہ کہتا کہ ان کو اس آگ میں پھینک دو تو اس وقت ان کا دل کانپ جاتا اور وہ دستبردار ہو جاتے اپنے اس موقف سے، لیکن اس وقت نہیں ہوئے تھے تو جب یہ سمجھتے رہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنا فیصلہ بدل دے، لیکن جب منجنیق میں بٹھائے جا رہے تھے، اگر بٹھایا جاتا تو اس وقت وہ کہہ دے سکتے تھے کہ میں نمرود کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ اب وہ مقام آ گیا ہے، جب پھینک دیے گئے اب وہ مقام آ گیا ہے کہ نمرود چاہے تو اپنے فیصلے میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ابراہیم چاہے تو اپنی رائے نہیں بدل سکتے۔ جب دونوں اپنی انتہاؤں کو پہنچ گئے تب قدرت الہی ظاہر ہوئی کہ اب معجزہ ہوگا۔ تو تم جو معجزوں کی آرزو لیے بیٹھے ہو، خدا اور اس کا رسول اور اس کے نمائندے تمہیں تماشے دکھانے کے لیے نہیں آئے، وہ جگلر نہیں ہیں، مداری کا کھیل نہیں ہے، پہلے اپنی سی کر کے تو دکھاؤ۔ تم نے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ پہلے اس کا دفاع تو کرو، اپنی قوتیں صرف کرو، اس کے بعد یہ توقع کرو کہ تم پہ معجزہ ظاہر ہو جائے۔ یقیناً اللہ کا معجزہ ظاہر ہوگا، جب تم بے بس ہو جاؤ گے تو اس کی طرف سے اہتمام ہوگا کہ تمہاری مشکل دور ہو جائے۔ دیکھیے اب یہ وقت نہیں ہے لیکن ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ہمیں یہ بات روایات کے ذریعے سے ملی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی لاش کو دفن کے بغیر چھوڑ دیا گیا تھا، کربلا میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ آپ کی تدفین کا مرحلہ بعد میں تیسرے دن کہا جاتا ہے، تیسرے دن چوتھے دن بنو اسد کے کچھ لوگ آئے، انہوں نے دفن کرنے کا اہتمام کیا۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام ظاہر ہوئے اور وہ ہر چند کے قیدی بن کے راستوں سے گزر رہے ہیں، بصورت اعجاز، بصورت معجزہ تشریف لائے اور اس کے بعد بابا کو دفن کیا۔ اب ذرا غور فرمائیے، سید سجاد کا یہ آنا، ہمارے ہاں کی یہ روایت، یہ آپ کو کیا بتاتی ہے؟
صورت احوال یہ ہے کہ 11 محرم کو سید سجاد کو لے کے جایا جا رہا ہے اور عزیزوں کے ساتھ ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ ظالموں کے ظلم میں کوئی گوشہ باقی نہیں رہا تھا جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو اہل بیت پہ ستم کرنے میں۔ اب ان میں سے ایک ظلم عجیب ظلم تھا کہ جس ظلم کی نشاندہی اس سے پہلے کئی موقعوں پر زبان رسالت سے ہو چکی تھی۔ حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ جو سلوک ہندا نے کیا تھا وہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا بارہا تذکرہ۔ اس عالم میں جناب حمزہ کی لاش میدان احد میں پڑی ہوئی ہے۔ آپ کی بہن حضرت صفیہ مدینے سے چلیں، جیسے جناب سیدہ سن کے آئی تھیں میدان احد میں، اپنے بابا کے مرگ کی خبر سنائی گئی تھی تو آپ تشریف لا رہی تھیں۔ جناب صفیہ کو اطلاع ملی کہ بھائی شہید ہو گئے ہیں، وہ بھی آ رہی ہیں۔ وہ جب جیسی رسول کو پتہ چلا کہ بہن بھائی کی لاش پہ آ رہی ہے تو فوراً حضور نے حکم دیا کہ ان کو حضرت حمزہ کی لاش پہ نہ جانے دیا جائے۔ لوگوں نے کہا حضور ان کی تو سمت ہی وہی ہے، وہ تو وہیں جا رہی ہیں سیدھی۔ تو کہا اچھا جلدی اپنی ایبا اتار کے دی کہ جاؤ حمزہ کی لاش پہ یہ ایبا ڈال دو، بہن بھائی کی لاش کو اس کیفیت پہ نہ دیکھے۔ یہ رسول کی تعلیمات میں خصوصی بات تھی۔ جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں جناب صفیہ، وہاں بھی صفیہ نام کی ایک خاتون ہیں، ہوئی ابن اخطب کی بیٹی، وہ لائی گئیں۔ جب بارگاہ رسالت میں گرفتار ہو کے آئیں تو ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ گرفتار ہو کے آئی تھیں، ظاہر پریشان ہوں گی، لیکن پریشانی کی نوعیت کچھ زیادہ تھی، غمزدگی کی کیفیت تھی، ایک سکوت کی کیفیت طاری تھی۔ حضور نے چہرہ دیکھا، کہا کیا بات ہے، کوئی خاص بات ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا کچھ اور نہیں، میں جدھر سے آ رہی تھی بھائی کی لاش مجھے نظر آ گئی تھی، اس نے میری یہ کیفیت کر دی ہے۔ حضور نے فوراً پوچھا کون لایا ہے؟ معلوم ہوا بلال لے کے آئے تھے۔ تو کہا بلال تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ کبھی بہنوں کو بھائی کی لاش سے یوں لایا جاتا ہے؟ یہ تعلیمات اسلامی ہیں۔ خاص طور پر اس ظلم سے روکا گیا کہ دیکھو کبھی بہنوں کو بھائیوں کی لاش پر سے نہ لانا۔ تو اب امام حسین علیہ السلام کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ایک میدان سے ان بیویوں کو لے کے جانا ہے، کتنی جگہ گھیری ہوگی شہیدوں کی لاشوں نے، لیکن خصوصی اہتمام کیا گیا کہ ان سواریوں کو ان لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا۔ اب جو لاشوں کے درمیان سے یہ سواریاں گزری تو جو کیفیت گزری ہوگی ان بیویوں کے اوپر، وہ تو اپنی جگہ پر سید سجاد کی کیفیت کو تاریخ نے بیان کیا کہ جب بیٹے نے باپ کی لاش دیکھی تو چہرے کا رنگ اڑ گیا، محسوس ہوتا تھا کہ روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ تو اس وقت جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب سید سجاد متوجہ ہوئے تو کہا، انہوں نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہ کیا ہوا، آپ کیوں گر پڑیں؟ تو اس پر جناب زینب نے کہا مجھے تو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو اس قافلے کا نگران کون ہوگا، کون نگہبان ہوگا؟ تو سید سجاد نے بڑے درد کے ساتھ یہ جملہ کہا تھا کہ پھوپھی اماں